یہ جو تحفظات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جب اجلاس کال کیا ہوا تھا اور کل اس کا سیشن بھی ہوا پرویز الہی کی زیر صدارت، تو پھر کس طرح سے آرڈیننس جاری کر دیا گورنر نے؟ کیا یہ غیر قانونی ہے، کیا غیر آئینی ہے؟ لیکن نون لیگ کہتی ہے ہم نے اپنا قانونی ہوم ورک پورا کیا ہے. تو کیا نون لیگ کی حکومت کا اقدام درست ہے، ہاں یا نہیں؟ گیون دا سرکمسٹانسز اپنے تجزیہ کاروں سے ہم یہ پوچھیں گے. محمل، کیا موقف ہے آپ کا اس کے اوپر جو نون لیگ نے کیا ہے اقدام، وہ درست ہے؟ دیکھیے رینا، اس کے اندر جو ہے کیونکہ اگر ٹیکنیکلٹیز پہ جائے تو وہ تو کہتے ہیں کہ اگر گورنر جو کچھ لیگل ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر گورنر جو ہے وہ پرووک کر دے تو پھر اس کے بعد وہ سیشن دوبارہ سے ہو نہیں سکتا. لیکن اس چیز کو چھوڑ دیں، میں اس چیز کے اوپر نہیں بحث میں پڑھنا چاہتی کہ کیونکہ اقدام اس کے اندر بھی ایکچولی جس طرح سے آرڈیننس جس طرح سے پیش کیا وہ بھی صحیح نہیں کیا، وہ بھی درست. تو اس لیے یہ جو دونوں چیزیں یہ دونوں ہی درست نہیں ہے، وہ بے شک پرویز الہی صاحب کی طرف سے ہو یا وہ بے شک حکومت کی طرف سے ہو. اصل بات اس کے اندر لینا کیا ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ جو سفر کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ پنجاب کی عوام ہے. کیونکہ اٹک سے لے کے رحیمیہ خان تک کروڑوں کی پاپولیشن ہے ایک صوبے کے اندر، جو کہ کئی ممالک سے بڑی زیادہ پاپولیشن ہے، زیادہ ایریا ہے. آپ اس کی بجٹ ایلوکیشن ہونے ہی نہیں دے رہے. آپ نے ایک کرائسس پیدا کیا ہوا ہے، حکومت نے بھی اور اپوزیشن نے بھی. اس پوری چیز کا، اس پورے ڈیڈ لاک کا نقصان صرف اور صرف عوام کا. اس مہنگائی کے دور میں اس وقت جبکہ ان کو کوئی ریلیف بھی چاہیے. آپ درست کہہ رہی ہیں محمل، لیکن شہزاد یہ جس طریقے سے اجلاس آج کیا گیا اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے جو گورنر نے آرڈیننس جاری کیا وہ درست ہے؟ نہیں، مجھے جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے اگر سیشن چل رہا ہو پنجاب اسمبلی کا تو پھر آرڈیننس نہیں آ سکتا. تو مجھے نہیں پتا اس کی کیا قانونی حیثیت ہے. لیکن رینا، یہ تو ایک چھوٹی موٹی چیزیں ہیں. پنجاب اس وقت ایک میس میں ہے، اور کس نے یہ سوچا تھا کہ ارشاد بھٹی صاحب کے فیوریٹ، ان کی محبت عثمان بزدار عرف وسیم اکرم پلس جب جائیں گے تو اتنا بڑا کیوس کھڑا ہو جائے گا پنجاب میں، ایک میس کریٹ ہو جائے گا اور انسٹیبلٹی کی انتہا ہو جائے گی. یہ کس نے سوچا تھا؟ میں نے تو نہیں سوچا تھا کم سے کم، اور آئی ایم شیور محمل اور بھٹی صاحب نے بھی نہیں سوچا ہوگا. انہوں نے اپنا ہاتھ بھی کل دکھایا ہے اور اس میں بھی آیا کہ وہ دوبارہ وزیر اعلیٰ. وہ ہاتھوں کی لکیروں میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیا میں دوبارہ وزیر اعلیٰ بنوں گا. اب ان کو کیا پتا کہ وہ تو دلوں کے وزیر اعلیٰ ہیں، بھٹی صاحب کے دل کے خصوصی طور پر. سلیم صافی صاحب آپ کہیے گا یہ جو پنجاب میں صورتحال بنی ہے، لکیریں تو پتہ نہیں پہلے بھی ان کے ہاتھ میں تھی یا نہیں تھی، وہ پتہ نہیں کیسے بن گئے. لیکن دیکھیں ایک تو سارے لوگ جی اچھا ایک ملاقہ مکمل کر لوں. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ حمزہ شہباز ایک تو سارے وہ لوگ، ایک جملہ تو کر اس کے بعد بات کر لیجیے گا بھٹی صاحب. حمزہ شہباز ایک تو سارے چیف منسٹر کے عہدے پر فائز ہے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. کیونکہ سپریم کورٹ نے سمپلی یہ کہا تھا کہ جو منرف اراکین ہیں ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو اس انٹرپریٹیشن کی روشنی میں حمزہ کو چیف منسٹر نہیں ہونا چاہیے. اب یہ لاہور ہائی کورٹ فیصلہ کرے، الیکشن کمیشن کرے، ری الیکشن فوری ہونا چاہیے. مجھے نہیں لگتا، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سپریم کورٹ کی اس انٹرپریٹیشن کے بعد حمزہ اس وقت چیف منسٹر ہو سکتے ہیں. میری تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے صافی صاحب، آپ اس کے اوپر کہیے گا کیا رائے ہے؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی تو ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا نا اگر ایسی بات ہے، ورنہ وہ اگر چاہیں اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. نہیں کیوں لینا پڑے گا ووٹ آف کانفیڈنس؟ علینا سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ ان کا ووٹ گنا ہی نہیں جا سکتا. تو گنا ہی نہیں جا سکتا، چیف منسٹر کیسے بن گئے پھر؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. سلیم صافی صاحب، ایک تو یہ کہ وہ سارے لوگ جو پچھلے 2-3 سال 2.5-3 سال عثمان بزدار صاحب پہ الزامات لگاتے رہے، یہ الزام لگاتے رہے کہ وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، تو ان سب کو بزدار صاحب سے معافی مانگنی چاہیے. کیونکہ اب تو ہر حوالے سے ثابت ہو گیا کہ صرف پنجاب کے نہیں بلکہ پورے پاکستان کی اصل حاکم جو تھی وہ فرح خان تھی اور مانی کا خاندان تھا. اور یہ جو ریسنٹ اس کی طرف آ گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جعلی اسمبلیاں ہیں جو ایک جعلی الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، اور ہم نے اس الیکشن کو الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ یہ جعلی ہے. تو یہ قانون ضابطے آئین کے تحت پچھلے کئی سال سے یہ ملک نہیں چل رہا ہے. جس کی لاٹھی اس کی بینس والا معاملہ ہے اور اسی کے تحت وہ چل رہا ہے. تو آپ کے خیال میں جو 2018 میں ہوا اس کے بعد سے تو سبھی بالکل جو ہو رہا ہے خراب ہو رہا ہے، اس لیے بیس لیس ہے، اب بھی بیس لیس ہے. بھٹی صاحب آپ کا تجزیہ. لیکن میں ایک بات یہ کرنا چاہوں گا، ہاں ابھی تک
دیکھیں جعلی ہوتا ہے اسمبلی، جو جعلی الیکشن کے نتیجے میں بنے تو اس کے لیکن میں ایک بات کروں گا کہ پرویز الہی صاحب ڈگری ہوتی ہے، جعلی ہوتا ہے بھٹی صاحب، پنجاب کے عوام کو سزا نہ دے۔ جس بندے نے صبح آپ کو دھوکہ دیا تھا اور آپ کے بات میں غلط بات ڈالی تھی، کیونکہ رات کو تو آپ وزیر اعلیٰ بن گئے تھے، تو اس بندے پہ غصہ نکالو، وہ جو بھی ہے ہمیں بھی معلوم ہے، بھٹی صاحب کو بھی معلوم ہے، بجائے اس کے کہ پنجاب کے عوام پہ غصہ نکالیں۔ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ بھٹی صاحب تجزیہ دے دے پنجاب پہ، ادھر ادھر دوسرے صوبوں میں نہ جائیں۔ تک پہنچ گئے، انہوں نے افغانستان کے ایشو پہ چلے جانا ہے۔ میں کہہ رہی ہوں ادھر ادھر نہ جائیں دوسرے صوبوں میں۔ بھٹی صاحب پنجاب پہ رہتے ہیں، آپ بتا دیں۔ پہلی بات تو یہ کہ غیر آئینی وزیر اعلیٰ جو حمزہ شہباز ہے، یہ سزا دے رہا ہے پورے پنجاب کو، اور اس کے والد محترم وہ سزا دے رہے ہیں پورے پنجاب کو، ہاؤس آف شریف سزا دے رہا ہے پورے پنجاب کو۔ پنجاب میں طاقت اور فرونیت کا نشہ دیکھیں، لانگ مارچ میں مقبوضہ کشمیر بنا دیا پنجاب کو، اور کل عطا تارڑ صاحب کے ہاتھ میں ایک میں آئین تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ کیا اشارہ کر رہے تھے، اور اس پر فرما رہے ہیں میں یہ دوبارہ بھی کروں گا، مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ یہ ہے فرونیت اور یہ ہے طاقت۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آئی جی چیف سیکرٹری پیش نہ ہوئے، غیر قانونی سپیکر بلا سکتا تھا۔ گورنر کو کیا اختیار ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی کو اس سے بہتر ہے پنجاب اسمبلی کو اسٹیبلشمنٹ کے انڈر کر دے تاکہ وہ بہتر اس کو چلائے۔ اور جو کل تک جو مہنگائی مکاؤ مارچ تھا، مہنگائی کر رہے، کل تک جو آرڈیننس کے خلاف تھے وہ آرڈیننس لا رہے ہیں۔ شرم کرو یار، اتنی طاقت کے نشے میں اتنی بے قراری ہے، یہ حال ہو گیا ہے، ایک ایوان اقبال میں، ایک فلانی جگہ پہ۔ خدا کا خوف کرو۔